کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اپنے لاکھ و لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی کتاب عطا کریں، کوئی شریعت عطا کریں تاکہ ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی، اور اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد وہ لمبا چوڑا واقعہ ہوا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ ہم سے کہیں تو مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سارے قبائل سے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر بلوایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ بھائی میں اللہ ہوں، میں نے کتاب دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو سامنے ہے نہیں، پتہ نہیں کس کی آواز ہے، ہم اللہ کو دیکھ لیں گے پھر مانیں گے۔ تو ان کے اوپر ایک صاعقہ آسمانی ٹوٹ پڑا اور سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں حیات دے دیجئے، نہیں تو ہم نیچے جا کے کیا منہ دکھائیں گے، یہ سارے کے سارے اپنے قبائل کے سردار رؤساء ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ پھر جب نیچے آئے اور توریت پیش کی گئی تو پھر وہی انکار۔ کہا گیا نا، سب سے اس روئے زمین پر سب سے خبیث ترین قوم یہود ہے۔ آج جو صورتحال چل رہی ہے آپ کے سامنے، ان کی یہی صورت ہے، جو کہ قرآن کی طرف سے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ قرآن کا اعلان، ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو اللہ کی طرف سے طاری کر دیا گیا کہ در در مارے جائیں گے، ٹھکرائے جائیں گے، کبھی انہیں عزت نصیب نہیں ہوگی جب تک دنیا پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود کو عرب سے نکال کر کے باہر کر دیا تھا، ان کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں 3 بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قبائل سے عہد و پیمان کیا، معاہدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دو گے۔ عہد و پیمان ہو گیا، پھر ان یہودیوں نے جنگ کے موقع پر دھوکہ دے دیا، اب پھر اس کی سزا تو ملنا ہی تھا، اس کی سزا بھی ان کو دی گئی، اور لیکن جلا وطن نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سے بہت جلتے ہیں، اور پھر ان کو در در ٹھوکر کھاتے رہے، کوئی ان کی زمین نہیں، حتیٰ کہ جب ہٹلر کی حکومت ہوئی تو اس نے 80 لاکھ یہودیوں کا قتل کروا دیا۔ اس کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہے تو آپ اپنے فیس بک پر ہیپی ہولوکاسٹ لکھ دیں، 24 گھنٹے کے اندر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے۔ جس کو یقین نہ ہو وہ ابھی کر کے دیکھ لیں، اور کل ہم سے مل لیں اس وقت، ہیپی ہولوکاسٹ صرف آپ لکھ دیجئے فیس بک کے اوپر، کیونکہ یہ جو فیس بک ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، جو واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، یہ سب یہودیوں ہی کا ہے۔ جتنے پروڈکٹس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں ان میں سے اکثر یہودیوں کے۔ بھاکیف وہ لمبی چوڑی داستان ہے۔ ہٹلر نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگ مجھے ظالم نہ کہیں، نہیں تو مجھے ظالم کہیں گے، ان لوگوں کو بھی مروا دیتا۔ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آنے والی نسل فیصلہ کرے گی، اور یہ جب ان کی خباثتوں کو دیکھے گی تو کہے گی ہٹلر نے صحیح کیا تھا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، یہ جس جہاز سے ان کو ہجرت کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایک بینر لگایا ہوا تھا کہ ہماری امید کو ہم سے محروم نہ کرو، سب نے ہم کو دربدر کر دیا ہے، خدا کے واسطے ہماری امید کو اور ہماری ہوپ کو ہم سے محروم نہ کرو، اور ہمیں ٹھکانہ اور جگہ دے دو۔ تنے تنہا فلسطین ایک ایسا ملک تھا جس نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا اور ان کو رہنے کی جگہ دی تھی، اپنے گھر کی طرح ان کو بسایا تھا، رہنے کے لیے گھر دیا اور ان کو پہننے کے لیے کپڑا دیا تھا۔ آج یہی حالت ہے کہ وہ فلسطین نے جو غلطی کی تھی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کسی کو اپنے گھر میں مہمان بنائیں اور وہ آپ ہی کا قتل کر دیں، آپ کے بچوں کو مار ڈالیں، آپ کی بیوی کا قتل کر دیں، آپ کے مکان کو اٹھا دیں،
جس ہاسپٹل کو ابھی ان لوگوں نے 2 دن پہلے ڈھایا ہے، 800 بچے اس کے اندر، 800، وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے تھے، وہ سارے کے سارے دنیا دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ وہاں کے ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، ان کا بچہ بھی بہت بیمار تھا، موت و حیات کی کشمکش کے اندر تھا، ہاسپٹل لے کر کے گئے، ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ڈاکٹر نے کہا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا بچہ، علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں باہر سے آتا ہوں۔ باہر وہ گئے کسی کام سے، واپس آئے تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ نہ ہسپتال تھا، نہ بچہ تھا، نہ ڈاکٹر تھا۔ ایسے خبیث۔ تو آپ سورۃ البقرہ پڑھیں تو دیکھیں جگہ جگہ یہودیوں کی خباثت کا تذکرہ ہے، ایسے خبیث قوم ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ، اور یہی حکم غیر مسلموں کا بھی ہے۔ اب دوستی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جس کی تفصیل 1 گھنٹہ میں نے کی ہے، موقع تو ہے نہیں ورنہ آدھے گھنٹے کی تفسیر میں 4 آیت کی مجھے 5 آیت کی تفسیر کرنا ہے کہ کون سی دوستی جائز ہے، کون سی دوستی ناجائز ہے۔ ایک ہے مواسات، ایک ہے موالات، ایک ہے مواخات، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے وہ سب جا کر کے سن لیجئے چینل پر، کہ ہر ہفتے میں موقع نہیں۔ قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ قلبی تعلق ہے جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جس اللہ نے اسے پیدا کیا اسی کو نہیں مانتا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کام کرنا۔ آج کل کتنے مسلمان ہیں جن کے لنگوٹیا یار غیر مسلم، باقاعدہ ان کے تہواروں کے موقع پر سب سے پہلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اور مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو استحسان کے ساتھ کیا، دل سے اچھا سمجھتے ہوئے مبارکباد پیش کی تو ایمان خارج ہو جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں آج ہم لوگ؟ ذرا آپ فیس بک اٹھا کر کے دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کتنی بھرمار ہاردک شبھ کامنائیں سے بھری ہوئی ہیں، اور پھر بھی ہم دھڑلے سے اپنے آپ کو صف اول کا مسلمان کہتے ہیں۔ صف اول کے مسلمان تو فلسطین کے مسلمان ہیں کہ جن کا بچہ بھی ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ پولیس میں ہمارا نام آ گیا ہے تو ہماری پینٹ گیلی ہو جائے، یہ ہمارا ایمان ہے؟ تو یہودیوں کی خباثت کا تذکرہ چل رہا ہے، پھر اللہ رب العزت نے جب توریت عطا فرمائی پھر آ کر کے نیچے انکار کر دیا۔ اتنے خبیث، ابھی مر کر کے آئے ہیں، اللہ نے زندہ کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا ہے، نیچے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام توریت دے رہے، پھر انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ طور پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے معلق کر دیا، پورا پہاڑ اٹھا کر کے، رفعنا فوقکم الطور لو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لیتے ہو کہ گرائیں؟ تب جا کر کے توریت لیا۔ ایسی خبیث قوم ہے، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 92۔ اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے آئے۔ کیا واضح دلائل؟ پوری دنیا نے دیکھا، عصا فرعون کے دربار میں اژدہا بنتا ہے اور اس کے جادوگروں کے سارے سانپوں کو جو جادو کے ذریعے سے انہوں نے بنایا تھا، رسی کو سانپ کی شکل میں، سب کو کھا جاتا ہے۔ اور ید بیضا اللہ نے عطا کیا تھا کہ جب اپنا ہاتھ ایسے بغل سے نکالتے تھے تو چم 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 ہاتھ کرتا تھا، ید بیضا۔ اسی طریقے سے دریائے نیل کے اندر معجزہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ نے 12 راستے بنا دیے، اور ساری قوم نکل گئی اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ ان سارے واضح دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، اور ادھر کیا کیا انہوں نے؟ بچھڑے کی پوجا کرنا۔